اور کرپشن کا جو بازار گرم رہا، نہ صرف 2013 سے 2018 جس میں پاکستان کی معیشت 6.1% پر ترقی کر رہی تھی، ملک سے دہشت گردی نواز شریف نے ختم کر دی تھی، ملک کے اندر 18 سے 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی، نواز شریف نے IMF کے پروگرام کو مکمل کر کے خدا حافظ کہہ دیا تھا، ملک کے اندر ترقی ہو رہی تھی، روزگار مل رہا تھا اور ملک کی معیشت ترقی کر رہی تھی، مہنگائی تاریخ کی کم ترین سطح پر تھی۔ یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آج جو بیانات دیے جا رہے ہیں، جو شکلیں بیانات دے رہی ہیں، 4 سال ملک کی معیشت کی بربادی اور ملک کو آج ان حالات پر اور عوام کو آج ان حالات پر پہنچانے کے ذمہ دار یہ شکلیں ہیں جو صبح دوپہر شام جھوٹ بولتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون، نواز شریف، شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف پچھلے 4 ماہ سے صرف اس سوچ میں ہیں، اس کام میں مصروف ہیں کہ کس طرح IMF کی مجبوری بھی ہے۔ پچھلے 16 ماہ کی حکومت میں شہباز شریف نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، ان مشکل حالات میں عوام کے لیے ریلیف دیے، اب پھر 4 ماہ میں صرف اور صرف سوچ جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینے کی ہے۔ لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ عوام کی ریلیف کے ساتھ یہ پروپیگنڈا اور جھوٹ، ان شکلوں کو عوام کا ریلیف بھی برداشت نہیں ہے، اور یہ پروپیگنڈا صوبوں کے درمیان ایک لڑائی ڈلوانے کا تاثر۔ تو اس لیے آج کی پریس کانفرنس نہایت اہم ہے، جس میں میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو اعلان 2 دن پہلے صدر پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب نے کیا کہ پنجاب اور اسلام آباد میں جو کنزیومرز ہیں، 201 سے 500 تک کے صارفین بجلی استعمال کرنے والے، ان کے بلوں میں پر یونٹ 14 روپے کی کمی کی جا رہی ہے، اور یہ جو بجٹ ہے 45 ارب روپے کا، یہ پنجاب نے اپنے بجٹ سے اخراجات میں کمی کر کے اور ایسے پروگرامز جن سے پیسے نکالے جا سکتے تھے ان سے پیسے نکال کر پنجاب کے بجٹ سے 45 ارب روپیہ دے کر یہ 14 روپے یونٹ کی کمی کا اعلان کیا ہے۔ اس کا میکینزم یہ ہے کہ ہم نے جو انرجی ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کہ کتنا ایسٹیمیٹ بنے گا جو کہ یہ 14 روپے کی کمی سے ہوگا، اور جتنا فرق ہوگا جو بیلنس ہوگا وہ پیمنٹ پنجاب گورنمنٹ کرے گی۔ اور یہ کیوں 200 سے 1 اور 500 تک کے یونٹ، اور آج ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ 0 سے 200 والے جو صارفین ہیں وہ محروم رہ گئے۔ تو میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان جب IMF کی وجہ سے اس ٹیرف میں انکریز آیا اور بجلی کے نرخوں کو بڑھانا پڑا، اس میں فوری طور پر وفاق نے اپنے PSDP سے، اپنے بجٹ سے کٹوتی کر کر، اخراجات میں کمی کر کر، جو 0 یا 1 سے 200 یونٹ والے صارفین ہیں ان کو 50 ارب روپے کی ریلیف دیا، جو کہ ایوریج پہ 86% پاپولیشن کا حصہ بنتا ہے، اور یہ ریلیف پورے پاکستان میں جو 1 سے 200 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے صارفین ہیں یہ ان کو دیا گیا، تاکہ ان کے ٹیرف کے اندر جو انکریز ہے وہ نہ آئے، انکریز ان ٹیرف کی پرائسز کی وجہ سے، اور ان کو بھی جو 1 سے 200 والے یونٹ ہیں ان کو جولائی، اگست اور سپٹمبر کے بلوں میں جو ریلیف ہے وہ دیا گیا 50 بلین، اور اپنے PSDP اپنے ڈیولپمنٹ پروگرام سے اپنے اخراجات میں کمی کر کر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ ریلیف دیا۔ اور یہ ریلیف جو پنجاب کا ہے یہ 201 سے 500 یونٹ کے صارفین کے لیے ہے، کیونکہ آلریڈی پچھلے جو پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ صارفین ہیں وہ وفاق کی جو ریلیف ہے اس میں انکلوڈڈ ہے۔ تو 201 سے 500 جو کہ لو مڈل کلاس اور مڈل کلاس ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب
نے یہ جو ریلیف دیا ہے یہ ان کے لیے ہے اور پنجاب کے اپنے بجٹ سے دیا ہے. اور اسی طرح جو نواز شریف صاحب ہیں وہ 4 ماہ سے آپ اس پورے کام کے اندر دن رات محنت کر رہے تھے. اور یہ لوگ جو کہتے ہیں نا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب بول نہیں رہے, بولتے کیوں نہیں ہیں, تو نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی سوچ بولتی ہے, عوام کے لیے ان کا دکھ بولتا ہے, ان کا ایکشن بولتا ہے, ان کی رہنمائی بولتی ہے جو وفاقی حکومت اور پنجاب کی حکومت میں انہوں نے پرووائڈ کی, جس کی وجہ سے آج جو ڈرائیونگ فورس تھی وہ ان کی ہدایت تھی. اور شہباز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ 4, اور یہ خالی ایک ریلیف نہیں ہے, چاہے وہ وفاق ہو چاہے وہ پنجاب ہو, ایک سلسلہ ہے پچھلے 4 ماہ کا. آج 4 سال ملک کی تباہی چڑھانے والے, ملک کی معیشت کو تباہ کرنے والے, ملک کو مہنگا ترین کرنے والے, ملک کی ترقی کی شرح منفی کرنے والے, ملک کے اندر دوبارہ دہشت گردی کرنے والے, وہ 14 روپے پر یونٹ ریلیف پر پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے. اور میں یہ بھی کہوں گی کہ یہ جو ریلیف کا سلسلہ ہے یہ ایک تسلسل ہے. جو وفاق چاہے وہ رائٹ سائزنگ کر کے کر رہا ہو, چاہے اپنی اخراجات میں کمی کر کے کر رہا ہو, چاہے وہ اپنی بیلٹ ٹائٹننگ کر کے یہ ریلیف عوام کو دے رہا ہو, جو شہباز شریف صاحب ڈفرینٹ منصوبوں پر کام کر رہے ہیں. اور اسی طرح پنجاب کے اندر جب ہماری 4 ماہ پہلے 4 ماہ کا حساب مانگتے ہیں, 4 سال کی بربادی کا حساب دینے والے, اور 14 روپے یونٹ جو ریلیف مل رہا ہے وہ عوام کے دشمن جو ریلیف نہیں چاہتے ملے, جو 4 سال میں کوئی ریلیف نہیں دے کر گئے بلکہ جو 2018 تک نواز شریف صاحب ریلیف دے کر گئے تھے وہ بھی چھن گئے, وہ بھی تباہ ہو گئے, وہ باتیں کرتے ہیں, وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. مطلب کہ آپ کو تو چاہیے کہ اپنے اپنے صوبوں میں جہاں حکومت, ہم بھی چاہتے ہیں, نواز شریف صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ میں نے ہدایت کی تھی وفاقی حکومت کو اور پنجاب کی حکومت کو کہ یہاں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں گزارش کرتا ہوں, میں درخواست کرتا ہوں تمام صوبوں سے کہ وہ اپنے بجٹ سے اسی طرح اخراجات میں کمی کر کے اپنے صارفین کو یہ ریلیف دے. تو ہم چاہتے ہیں, ہم سے زیادہ خوش کون ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں بھی یہ ریلیف ملے, سندھ میں بھی یہ ریلیف ملے, بلوچستان میں بھی یہ ریلیف ملے, جس طرح پنجاب میں ریلیف مل رہا ہے. پنجاب کی حکومت, وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ ریلیف دیا. جب حکومت آئی روٹی 25 روپے تھی, 22 روپے روٹی تھی. ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہ روٹی سستی کرنی ہے, اور اپنی گورننس کے ذریعے, اپنی نگرانی کے ذریعے جو ہے وہ دن رات. اب آج جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں تو جو ایڈمنسٹریشن ہے, ڈی سی ہیں, اے سی ہیں, ان کی KPI کے ساتھ روٹی کی پرائس جڑی ہے, ان کی ترقی کے اہداف کے ساتھ روٹی کی پرائس کو جوڑ دیا گیا, اور کھانے پینے کی جو اسینشل آئٹمز ہیں ان کو جوڑ دیا گیا ہے. صرف بہترین گورننس سے, اپنی نگرانی سے, پالیسی کریکشنز کے ساتھ آج پنجاب کی عوام سستی روٹی ان کو نصیب میں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہماری گورنمنٹ آئی تو رمضان پیکج دیا, آتے ہی رمضان پیکج دہلیز کے اوپر دیا. اور پھر جو نوجوان تھے ان کے لیے لیپ ٹاپ اسکیم, اسکالرشپ اسکیم, ای بائکس کی اسکیم 0 انٹرسٹ کے اوپر, تاکہ وہ جو مواقع 4 سال جس سے پنجاب کے نوجوان محروم رہے, پنجاب کے ساتھ کیا. اور آج بجلی میں 14 روپے یونٹ کی کمی کے اوپر جھوٹ پروپیگنڈا اور اس کو جھوٹی سیاست کی نظر کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ پنجاب کے جو صارفین ہیں ان کا ایک ماڈل بنا دیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے. اسی ماڈل کو دیکھتے ہوئے باقی تمام صوبے اس کو, اس اچھی روایت کو پورا کر سکتے ہیں. ہمارے دل میں جتنا پنجاب کے عوام کا دکھ ہے اتنا ہی دکھ دوسرے صوبوں کے عوام کا ہے. اور اسی لیے نواز شریف صاحب نے, اور جب وفاق میں شہباز شریف صاحب نے وہ ریلیف دیا تو پورے پاکستان کے جو صارفین تھے ان کو یہ ریلیف ملا. مشکل حالات میں عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی صلاحیت, کی سوچ اور نیت صرف اور صرف نواز شریف, شہباز شریف, پاکستان مسلم لیگ نون, اور جس کا جو اظہار ہے وہ مریم نواز شریف صاحب نے پنجاب کے لوگوں کو دیا ہے. اسی طرح کسان کارڈ دیکھیں, انپریسیڈنٹڈ کسان کارڈ اس وقت کسانوں کو مل رہا ہے تاکہ وہ اپنی گندم کی, اور جو 2 دفعہ کاشت ہوتی ہے وہ اپنی جو کاشت کر سکیں 2 دفعہ. اسی طرح جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لائف سٹاک کے لیے مویشی کارڈ کے جو یہ فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز ہوتی ہے اس پہ قابو پانے کے لیے جو مویشی ہیں ان کے لیے, ان کسانوں کے لیے یہ دیا گیا.
مطلب اس کے بعد لیپ ٹاپ ہے, اسکالرشپس ہے, جو کڈز میل پروگرام ہے, اور نہ صرف یہ 14 روپے فی یونٹ کا جو ریلیف ہے یہ اگست اور سپٹمبر کے بلوں میں پنجاب حکومت نے اپنے بجٹ سے دیا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کی اور ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی سولر سکیم لے کر آ رہی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب, جس میں 0 to 200 جو صارفین ہیں جو ان کے لیے فری سولر سکیم ہے, اور 201 to 500 کے جو کنزیومرز ہیں ان کے لیے فائنانس سکیم ہے 0 انٹرسٹ کے اوپر, تاکہ اس کا مستقل کوئی انتظام ہو سکے کہ لوگوں کے جو بجلی کے بل ہیں اس کے اندر کمی آ سکے. اس کے بعد وفاق میں بھی ایک پورا پلان مرتب کیا جا رہا ہے کہ کس طرح لوگوں کو مزید ریلیف دیا جا سکے. یہ کیوں نہیں 4 سال میں یہ ریلیف دینا, تو ایک طرف جو ریلیف مل رہے تھے, جو مہنگائی کم تھی, جو ترقی 6.1% کے اوپر تھی, وہ دوبارہ سے ملک مہنگا ترین کر دیا, ملک کی ترقی کو پہلے منفی پہ لے گئے, ملک کو ڈیفالٹ کر دیا. خطوط لکھے جس وقت ہم نیگوسیٹ کر رہے تھے, ان کا لایا ہوا IMF پروگرام. تو نواز شریف IMF پروگرام ختم کرے, مکمل کرے, نواز شریف دہشت گردی ختم کرے, نواز شریف ملک کے اندر سے لوڈ شیڈنگ ختم کرے, نواز شریف ملک کو ترقی دے, نواز شریف عوام کو ترقی دے, کیونکہ نواز شریف کے دل میں عوام کا دکھ ہے. اور پھر جو نواز شریف کی وفاق کی حکومت ہے, شہباز شریف وزیر اعظم ہے, پنجاب میں حکومت ہے مسلم لیگ نون کی, جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ ہیں, وہ صرف اور صرف پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہیں. اور ایسے انیشیٹوز انٹروڈیوس کیے جا رہے ہیں جہاں ایکوالٹی, برابری کی سطح کے اوپر سب کو ریلیف ملے اور ایک جیسا ریلیف ملے. اسی طرح باقی صوبوں کو ہاتھ بٹانا چاہیے وفاق کا, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد تمام صوبوں کے پاس بجٹ بھی اپنا ہے, تمام صوبوں کے پاس آئینی اختیار ہے کہ وہ اپنی پالیسیز کے ذریعے عوام کو ترقی کے منصوبے دیں, عوام کو ریلیف دیں. تو اس وقت ہم چاہتے ہیں, یہ کسی ایک صوبہ ورسز دوسرا صوبہ نہیں ہے, خدا نخواستہ یہ ایک صوبے نے ایک ماڈل بنایا ہے, ایک میکنزم بنایا ہے, اس کے تحت تمام صوبے ہم چاہتے ہیں اور ہم اس چیز کو ویلکم کریں گے کہ عوام کو ریلیف ملے, اور تمام صوبے بھی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ تمام صوبے اس روایت کو فالو کرتے ہوئے اپنے اپنے صوبے میں اپنے اپنے صارفین کو یہ جو ریلیف ہے وہ دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ایک بڑی عجیب اور اخلاق سے گری ہوئی بات کل ہوئی کہ جی نواز شریف صاحب نے یہ اناؤنسمنٹ کی اور اپنا قد چھوٹا کیا. عوام کو ریلیف دینا اور عوام کو مشکلات سے نکالنا, یہ چھوٹے قد والے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا قد کرنا ہوتا ہے. ہم اسی طرح ہر وہ کوشش کریں گے, جس طرح آپ نے دیکھا کہ 4 ماہ پہلے جب حکومت آئی تو انٹرسٹ ریٹ جو تھا وہ 22% کے اوپر تھا, انفلیشن جو تھی وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ اس وقت 11% پہ ہے, 26-27% کے اوپر انفلیشن تھی. اور اس انفلیشن میں, مہنگائی میں کمی آنے کی وجہ سے ملک میں انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے, ابھی اور کم ہوگا انشاءاللہ. صبح دوپہر شام صرف ایک سوچ ہے کہ جو عوام کو ریلیف اور عوام کو ترقی اور عوام کو ترقی کے منصوبے کیسے دینے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا صحت کے اندر فیلڈ ہاسپٹلس چل رہے ہیں اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب کے, ہر ڈسٹرکٹ کے اندر چل رہے ہیں, کلینک آن ویلز چل رہے ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اسکالرشپس مل رہی ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو لیپ ٹاپ ملنے کی تیاری کی جا رہی ہے, کسانوں کو کسان کارڈ ملنے کی تیاری کی جا رہی ہے, 400 ارب کا کسان پیکج جس میں پوری ایگریکلچر کو ای میکنائزیشن کے اوپر کنورٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ کام کیوں نہیں کیے 4 سال میں؟ آج 10 سال حکومت ہو گئی خیبر پختونخوا میں. ہمارا دل دکھتا ہے کہ اگر اسٹوڈنٹس کو پنجاب کے اندر فری بائکس مل رہی ہیں, پنجاب کے اندر اگر سولر اسکیم مل رہی ہے, پنجاب کے اندر اگر لیپ ٹاپ مل رہا ہے, پنجاب کے اندر اگر ان کو ایکول اپرچونٹی اور اسکل ڈیولپمنٹ کے منصوبے مل رہے ہیں, تو پاکستان کے ہر صوبے میں ہر نوجوان کو یہ ملنا چاہیے, کیونکہ اس کی روایت نوجوان کے ہاتھ میں, اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں IT لیپ ٹاپ کی جو روایت ہے وہ شہباز شریف اور نواز شریف نے اس ملک میں رکھی تھی. ہم نے بچوں کے ہاتھ میں پیٹرول بم نہیں ہاتھ دیے تھے, اور ہم نے عوام کے ریلیف کو اپنی جھوٹی پروپیگنڈا کے ساتھ نہیں جوڑا تھا, ہم نے عوام کو ریلیف دیا تھا. لیکن آج پاکستان کے نوجوان کو
آج پاکستان کی عوام کو، آج پاکستان کے ہر شخص کو، میڈیا کو، سول سوسائٹی کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ کون سی جماعت ہے جس کے آنے سے 4 ماہ میں فرق پڑ جاتا ہے. 4 ماہ کے اندر ریورس اس تباہی کا نہیں تو اس کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے. ایک اکنامک سٹیبلٹی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. اس تباہی کو جو کہ معاشی تباہی ہے اس کو ریورس کرنے کا سفر شروع ہو جاتا ہے. تو کیا فرق ہے؟ فرق صرف قیادت کا ہے، فرق صرف اس سوچ اور اس نیت کا ہے. ہم آئے عوام کی، جس طرح مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ میرا فرض ہے اور میں وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ آج آٹا، پیاز، روٹی، ٹماٹر سستا ہو عوام کا. ہم ملک کے اندر مہنگائی کو کم کرنے آئے ہیں، ہم ملک کو ترقی دینے آئے ہیں. آج گورنمنٹ سٹی بن رہی ہے جو قائد اعظم جو کہ یہ گورنمنٹ سٹی ہے، قائد اعظم جو انڈسٹری ہے اس کے اندر ہم گورنمنٹ سٹی تیار ہونے والی ہے. اگلی ہفتے جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب اس کو انوگریٹ کریں گی. کیوں نہیں بنی پہلے؟ جس میں پلگ اینڈ پلے کا ماڈل ہے. سولر پینل سکیم جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. اپنا چھت، اپنا گھر. 50 لاکھ گھروں کا تماشا کرنے والے ایک گھر نہیں کسی کو دے کر گئے. ہم نے آتے ہی نہ صرف اس سکیم کو دوبارہ سے ریوائز کیا کہ کس طرح آسان ترین شرائط کے اوپر 3 ماڈلز انٹروڈیوس کیے جا رہے ہیں، جس کے اندر آج پاکستان کی عوام، غریب عوام کو مساوی مواقع فراہم ہوں گے کہ وہ اپنی چھت کے نیچے اپنا گھر بنا سکیں. اس لیے یہ ریلیف ہے، اس کے اراؤنڈ پروپیگنڈا نہ کریں. یہ ریلیف پنجاب کی عوام اور اسلام آباد کی عوام کا ایک جیسچر ہے جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے دیا ہے. اور مجھے امید ہے کہ تمام صوبے، ہم اپنا ماڈل بھی شیئر کرنے کو تیار ہیں، بڑا ٹرانسپیرنٹ ماڈل ہے، اور تمام صوبوں کی ہم ہینڈ ہولڈنگ کرنے کو تیار ہیں انشاءاللہ. اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے ہر فرد کو یہ ریلیف ملے. جس طرح پنجاب حکومت نے اپنے بجٹ سے اخراجات کی کمی کر 14 روپے کی کمی پر یونٹ کر 45 ارب روپے سے یہ ریلیف دیا ہے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جلد آپ نے دیکھا ہوگا کہ سولر پینل کی جو اناؤنسمنٹ تھی باقی صوبوں نے اس کو فالو کیا ہے، تو ہمیں خوشی ہوئی ہے. ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم نے کنٹریبیوٹ کیا ہے کہ ہم دوسرے صوبوں کے ساتھ بھی ہم نے وہاں بھی سولر کی جو انٹروڈکشن ہے، سولر پینلز کی اور سولر ٹیکنالوجی کی، وہ سٹارٹ ہو گئی ہے. اور ہم ہر طرح جو ہے ہر صوبے کی مدد کرنے کو تیار ہیں. اس کے لیے اس کو پلیز سیاست ایک بہت اچھی چیز اور ایک بڑا اچھا عمل ہے، اس کو جھوٹ کی نظر نہ کریں، اس کو اپنے پروپیگنڈے کی نظر نہ کریں. اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا کہ یہ ٹیکنیکلٹیز میں الجھایا جا رہا ہے کہ نہیں جی یہ 200 تک کے یونٹ والے محروم رہ گئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وفاقی حکومت، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے 1 سے 200 یونٹ کے جو صارفین ہیں ان کو آلریڈی جولائی، اگست اور سپٹمبر کے بل میں پورے پاکستان کے صارفین کو یہ ریلیف دے دیا ہے. اور اسی طرح پنجاب نے اگست اور سپٹمبر کے مہینے میں جو 201 سے 500 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین ہیں ان کے لیے یہ ریلیف اناؤنس کیا. ایسے تو میں نہیں سن سکتی، آپ بتا دیں، میں سب کا سوال کا جواب دوں. ایسے تو میں نہیں سن سکتی، آپ بتا دیں، میں سب کا سوال کا جواب دوں. جو کے بل ہیں وہ آلریڈی بیشتر لوگ پنجاب کے جو ہیں وہ ان کو آج کے ستمبر کے بل بھی ادا کر دیے گئے ہیں، اور بیشتر لوگوں نے اگست کے بھی ادا نہیں. اگست کے بل، سپٹمبر کے بل کیسے ادا کر دیں؟ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں وفاق میں بھی آپ نے اچھا سوال کیا، وفاق میں بھی جن لوگوں کو بل چلے گئے تھے ان کو واپس ان کے پچھلے بلوں میں ریلیف دیا گیا ہے. اس کا ایک پورا میکینزم ڈسکورس کے پاس موجود ہوتا ہے، اور اس میکینزم کے ذریعے اگر کسی نے اگست کا بل دے دیا ہے یا ان کے پاس آ گیا ہے تو اس کو پیسے واپس اس 14 روپیز پر یونٹ کے حساب سے ہوں گے. اور سپٹمبر کے بل ابھی نہیں آئے، اس میں آلریڈی کٹوتی ہو کر یہ بل ان کو دیے جائیں گے. ہاں یہاں سے ایک منٹ ان کا سن لو، پھر اس کے بعد آپ کی سن لیتے ہیں. اور حکومت میں انہوں نے وہاں کی جو
अपना रोल अदा करना शुरू कर दिया, कहने का मकसद मेरा ये है। तो नेक्स्ट क्या मियां नवाज शरीफ इसी तरह अपना रोल अदा करते रहेंगे और इसी तरह वहां पर लीड देते रहेंगे? देखिए, नवाज शरीफ साहब नवाज शरीफ वो नाम है जो सिर्फ मुल्क की तरक्की और आवाम को रिलीफ देना, मैंने आपको बताया चाहे लोड शेडिंग हो, चाहे सीपैक हो, चाहे मुल्क के अंदर से दहशत गर्दी खत्म करना हो, मुल्क की तरक्की 6.1% पे ले जानी हो, मुल्क को सस्ता तरीन मुल्क बनाना हो, तो नवाज शरीफ ने ये सब काम किए। इसलिए नवाज शरीफ साहब हमेशा अवाम को रिलीफ देने के लिए एक्टिव रहे हैं, चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे वो गवर्नमेंट में हो। और इस वक्त उनकी गवर्नमेंट है, उनकी हदायत के मुताबिक वफाकी हुकूमत भी और पंजाब की हुकूमत भी अवाम को रिलीफ देने के लिए दिन रात काम कर रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है, करोड़ों नौजवान ऐसे बेरोजगार हो रहे हैं जो ऑनलाइन अर्निंग के थ्रू अपना रोजगार कमा रहे थे। फाइवर ने और डिफरेंट प्लेटफॉर्म ने पाकिस्तान को बैन करना शुरू कर दी है। तो इस सूरत हाल में करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, हुकूमत की खामोशी है। इन प्रोजेक्ट के साथ तो इस पर सदेबाब किया जाएगा, ये जो नौजवान बर्बाद हो रहे हैं इस तरह से। देखिए, इसके ऊपर अभी शज़ा ख्वाजा फातिमा ने 1 घंटा पहले 11 बजे गालिबन एक प्रेस टॉक की है और इसके अंदर एक पूरा लाएअमल भी दिया है कि किस तरह इसके प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया गया है और जल्द ही जो कनेक्शंस हैं और इंटरनेट की फैसिलिटी है उसको बहाल किया जाएगा। और ये सब चीज़ें मेरे ख्याल में उन मुश्किलात को देखते ही एक्सपेडाइट की गई हैं जो लोगों को फेस की जा रही हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ ही दिनों में इसका भी सदेबाब कर दिया जाएगा। इनसे जरा सुन लें, 1 मिनट। पंजाब के लोगों को बड़ी जबरदस्त ये मुद्दा सामने आई है, अल्लाह करे ये उन्हीं इसको दवा पहनाए प्रोजेक्ट है। पंजाब के लोगों को आपने दिया, आपको इसमें क्यों शामिल किया गया? बाकी हुकूमत के प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है गवर्नमेंट को करेक्ट में। और दूसरा मेरा सवाल यह है कि अरशद मुनीर ने सफारी पार्क का दौरा किया, आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, जिला पंजाब की बड़ी तारीफ कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर एक सेगमेंट है जो एलिमेंट्स आने थे वो खाली प्लॉट उन्होंने भी दिखता है, वो जनीवा में केस फंसा है, आपकी वजारत है, इसको कब तक पशु करेंगे कि लाहौर के जो बच्चे काफी अरसे से जू सफारी में जो सूजी भी वो देखने के बाद कोई एलिमेंट बाकी। देखिए, बिजली से आप सफारी पे चले गए, लेकिन मैं जवाब दे देती हूँ। सबसे पहले तो बिल्कुल वाइल्ड लाइफ में पंजाब के अंदर जो काम इस वक्त हो रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है और ये सफारी पार्क भी शुरू हो गया था, लेकिन इसके अंदर सफारी एक्सपीरियंशियल जो एक सेगमेंट है उसको डाला गया। और ये जो एलिफेंट्स, खाली एलिफेंट्स नहीं है, उसमें जिराफ भी हैं और आपको पता है कि जू भी मुकम्मल होने वाला है। तो ये नहीं है कि मुझे पता नहीं है इस बात का, लेकिन ये फेडरल के अंदर फूड जो मिनिस्ट्री है उसके जरिए ये इम्पोर्ट होते हैं जो आपको इजाज़त मिलती है ऑफ दी एनिमल्स। तो हमने उनके साथ टेकअप किया हुआ है और इंशाल्लाह इसी हफ्ते या अगले हफ्ते में वो इजाज़त भी मिल जाएगी और इंटरनेशनली वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जिसमें हम ये एनिमल्स लेकर आएंगे। और दूसरा आपने बात देखिए, उन्होंने 4 साल, ये मेरे लिए कोई हैरानगी की बात नहीं है। आपको याद होगा कि ऑपोजिशन में भी मैं प्रेस टॉक्स करती रही हूँ, ये मेरे लिए कोई हैरानगी की बात नहीं है कि वो 4 साल रियासत के खिलाफ प्रोपोगेंडा करते रहे। वो माइंडसेट ही ऐसा है कि वो मुल्क के खिलाफ प्रोपोगेंडा करते रहे। कोई फर्क, कोई तमीज उनको नहीं है कि कहाँ मुल्की मामला है, कहाँ सियासी मामला है, कहाँ इंफरादी मामला है, कहाँ इज्तमाई मामला है। तो ये जो ताने बाने निकल रहे हैं वो एविडेंस भी मिल गया है उनको कि कहाँ से उनके रवाबित थे, शवाहिद भी आ गए हैं। और मैं समझती हूँ कि जब तक इन लोगों को सजाएं नहीं मिलेंगी ये डेटरेंस कायम नहीं होगा। आपने अपना घर अपने छत की बात की, तो कब छत दी जाएगी? मुद्दा जो है वो बुढ़े में लगाया जा रहा है, जबकि पहले दौर में भी निगरान सेंटर में भी जो है। देखिए, हम लोग साथ ही साथ ये भी जबकि लगातार साहब ने सैलरियों की बात की, हमारे कैमरामैन 18,000 20,000 दे रहे हैं, तो 37,000 सैलरी का ऐलान किया गया, वो कैसे करवाया क्या? देखिए, उसमें जो आप लोगों की सैलरीज है वो अता तारड़ साहब उसको देख रहे हैं और उस पर काम करेंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ये जो 14 रुपये रिलीफ दिया है पंजाब गवर्नमेंट ने, ये कोई टिक मार्क करके नहीं दिया कि इस बंदे का ताल्लुक जो है वो
کسی اور جماعت سے ہے, پی ٹی آئی سے ہے یا کسی اور جماعت سے ہے, تو اس کو کاٹ دو اس ریلیف میں سے. ہم نے پورے پنجاب میں سب صارفین کو بلا تفریق یہ ریلیف دیا ہے. اسی طرح اپنا چھت اپنا گھر ہم نے ہر سیگمنٹ کے لیے ریلیف دیا ہے, چاہے وہ صحافی ہیں, چاہے وہ اور شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. اور انشاءاللہ مریم نواز شریف صاحبہ جلد ہی اس کا ہم اناؤنسمنٹ, تو کام تو 3 ماہ سے شروع ہوا ہے اور اناؤنسمنٹ بھی ہوئی ہے. اب ہم نے بیلٹنگ کرنی ہے اور انشاءاللہ اس کو لانچ کروانا ہے. تو وہ اس ہفتے یہ جو ہفتہ شروع ہوا ہے انشاءاللہ منڈے سے کے بعد یہ جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس میں اس کا لانچ بھی کریں گے اور آپ سب لوگ اس میں اپلائی بھی کر سکتے ہیں. ایک سیکنڈ دیکھیں, یہ جو ایک عمل احتساب کا شروع ہوا ہے ادارے کے اندر, یہ بہت ہی خوش آئین ہے. اور ہم نے تو ہمیشہ سے اداروں کے اندر احتساب کی بات کی ہے. اور میاں نواز شریف صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ انہی کا لگایا ہوا پودا ہے کہ ہر ادارے کے اندر ایسے لوگ جو کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتے ہیں, ادارے کا نام خراب کرتے ہیں, ان کے خلاف احتساب ہونا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ادارے کے اندر یہ احتساب ہونا بہت ضروری ہے. اس کے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے شواہد بھی مل گئے ہیں اور وہ ادارہ اس کے اکارڈنگلی پروسیڈ کر رہا ہے. پھر اس کے بعد علاوہ جو پولیٹیکل انٹرفیئرنس رہی ہے اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہے اور اس کے بھی شواہد جو ہیں وہ ملے ہیں. تو میرے خیال میں ادارے نے جو ایکشن لیا ہے وہ بہت اچھا ہے. اور اس میں جو جس ادارے میں سے ان چیزوں میں انوالوڈ ہے ان سب کے خلاف بلا تفریق احتساب ہونا چاہیے. اس میں کوئی گروپنگ اور پارٹی کے اندر 2 گروپنگ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ لے لوں پہلے پھر آپ سے. یہ بتائیے گا کہ نواز شریف اب سچویشن میں پھر سے جنرل باجوہ کا احتساب چاہتے ہیں یا وہی گیٹ نمبر 4 جو پرچی کھلائے گا سیاستدانوں کو وہ اسی پر عمل کریں گے, کیونکہ عوام کے لیے یہ روٹی. مجھے آپ کا سوال سمجھ آ گیا, میں جواب دے دیتی ہوں. دیکھیں, میں پہلے جواب میں کہہ چکی ہوں, میرے خیال میں آپ اس وقت باتیں کر رہے ہوں گے. میں نے یہ بات بڑے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کا ہی لگایا ہوا پودا ہے کہ ہر ادارے کے اندر احتساب ہونا چاہیے. اور جو ادارے اپنے اندر احتساب کا عمل رکھتے ہیں, جس کی شروعات موجودہ جو خبر ہے اس کے اندر آئی ہے, تو یہ اکراس دا بورڈ ہو رہا ہے. اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. خود احتسابی ہی نہ صرف اداروں کو بلکہ عوام کو بھی اور ملکوں کو بھی اس طرف لے جاتی ہے جہاں صرف اور صرف عوام کی ترقی کے فیصلے ہوں, نہ کہ یہ انٹریگز اور یہ سازشیں ہوں. الفت بھائی سے پوچھ لوں پھر آپ سے پوچھوں. آپ پنجاب کے سینئر منسٹر ہیں اور دیگر صوبے ایک سوال سنجیدہ سوال ہے. ملک کی کل آمدنی کا جو پنجاب ہے اس کو کتنا شیئر دیتا ہے اور ڈویژنل پول سے ملتے ہیں کہ وہ باقی صوبے نہیں دے پاتے, پنجاب. دیکھیں, ایسی بات نہیں ہوتی. ڈویزبل پول کا ایک فارمولا تمام صوبوں کے لیے ایکول ہے. اس میں ان کا سائز, ان کی پاپولیشن کے ذریعے وہ NFC ایوارڈ ملتا ہے اور اسی کے اکارڈنگلی ڈویزبل پول میں پیسے ملتے ہیں صوبوں کو. تو یہ بات بالکل غلط ہے. لیکن جہاں جہاں ایک پالیسی کریکشن کے ساتھ, بیٹر میجرمنٹ کے ساتھ جو نکلتی ہے گنجائش, جس طرح فسکل اسپیس نکلتی ہے, اسی کے ساتھ ساتھ یہ ریلیف دینے کا ایک عمل شروع ہوتا ہے, چاہے وہ ترقی کے ذریعے ہو, گروتھ کے ذریعے ہو, چاہے وہ ڈفرینٹ منصوبے انٹروڈیوس کر کے ہو جس میں جو عوام ہے اس کو ایکول اپرچونٹی ملے اکنامک ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کرنے کی. تو میرے خیال میں اسی سے ہر صوبہ جو ہے وہ اس کے اکارڈنگلی, اور ہر صوبے کوشش کرتے ہیں کہ کون نہیں چاہے گا کہ ان کے صوبے کے اندر ان کی عوام کو ریلیف مل سکے.